حي على العزاء حي على العزاء حي على العزاء حي على العزاء. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. سامعین کرام و ناظرین کرام السلام علیکم. بہرحال محرم الحرام کا مہینہ عاطفت اور عقلانیت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں عقلیں رشد پاتی ہیں اور محبتیں پروان چڑھتی ہیں. ہماری عقل بھی ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم حسین کی معرفت حاصل کریں. ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم حسین کو پہچانیں، مجلس عزا میں جائیں، اور ہمارے احساسات بھی ہم کو یہ کہتے ہیں کہ ہم حسین کے کاروان کے ساتھ ہو جائیں. در حقیقت اگر دیکھا جائے محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ایک درسگاہ کا آغاز ہو جاتا ہے ہمارے لیے. ایک ایسی درسگاہ کہ جس میں آپ کو کرامت بھی دیکھنے کو ملے گی، جس میں آپ کو شہادت کی چاشنی بھی ملے گی، جس میں آپ کو ایثار اور قربانی کے جلوہ بھی نمایاں دیکھنے کو ملیں گے، جس میں آپ کو وفاداری بھی دیکھنے کو ملے گی. ایک ایسی درسگاہ کہ غرض کے تمام خوبیاں اس درسگاہ میں ہمیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں. اور اس درسگاہ میں درس حاصل کرنے والے بھی ماشاءاللہ ہیں، لاتعداد ہیں. جس کا دل چاہے وہ اس درسگاہ میں آ جائے اور حسین کی مجلس عزا میں شرکت کرے. یہاں کسی کو زبردستی نہیں بلایا جاتا ہے. اس درسگاہ میں کسی کو مجبور کر کے نہیں لایا جاتا ہے. اس درسگاہ میں کسی کو التماس نہیں کیا جاتا ہے کہ آپ اس درسگاہ میں آئیے، بلکہ جس کے دل میں محبت حسین نفوذ کر جائے یا جس کو اللہ توفیق دے دے وہ اس درسگاہ میں آ جاتا ہے اور اپنے اعتبار سے اس درسگاہ میں شرکت کرتا ہے. اچھا، جب سب اس میں آتے ہیں، نہ تو کسی ملت کی قید ہے اس میں، نہ ہی کسی مذہب کی قید ہے اس میں، نہ ہی کسی نژاد کی قید ہے اس میں، اور نہ ہی کسی حد کی قید ہے. جس کا دل چاہے، ہندوستان میں تو یہ آپ کو ہر مجلس میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ اس ایک مجلس میں، ایک عزا میں آپ کو مسلمان بھی دیکھنے کو ملیں گے، مختلف مذاہب کے لوگ دیکھنے کو ملیں گے، ہندو بھی آتے ہیں، مسیحی بھی آتے ہیں، سب اس درسگاہ سے کسب فیض کرتے ہیں. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک درسگاہ جو محرم کے آغاز سے شروع ہوتی ہے ہمارے لیے، ہم اس کو ہر سال کیوں منایا کرتے ہیں؟ اس عزاداری کو ہم کیوں اس عزاداری کو ہر سال منائیں، جبکہ تاریخ میں ہمیں اور بھی واقع نظر آتے ہیں جس کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے. کبھی آپ نے جنگ احد کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا، کبھی جو شہداء جنگ صفین میں شہید ہوئے ان کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا گیا، یا جو شہداء جنگ جمل میں شہید ہوئے ان کے لیے بھی اتنا اہتمام نہیں کیا گیا. لیکن جیسے ہی محرم الحرام شروع ہوتا ہے، کربلا کے حوالے سے عزاداری برپا کرنے والے لوگ برپا ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اور اتنی شان و شوقت کے ساتھ عزاداری منائی جاتی ہے، ایک وسیع پیمانے پر عزاداری منائی جاتی ہے. تو کیا ضرورت ہے اتنے وسیع پیمانے پر ہر سال عزاداری منائیں، اور اتنی شان و شوکت کے ساتھ وہی شان و شوکت، اور روز بروز یہ شان و شوکت عزاداری کی بڑھتی جا رہی ہے. جنگ احد میں آپ دیکھیں جناب حمزہ شہید ہوئے، اور جناب حمزہ کے ساتھ 70 باوفا اصحاب رسول خدا شہید ہوئے، لیکن ان کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا گیا. جنگ صفین میں جناب عمار شہید ہوئے، امیر المومنین کے اصحاب شہید ہوئے، لیکن ان کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا. یہ کیا وجہ ہے کہ کربلا کے لیے اتنا زیادہ اہتمام ہے؟
امام حسین کے لیے اتنا زیادہ اہتمام ہے؟ تو ہمارے نزدیک دو جواب اس کے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے، اگر آپ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے، شہادت ہو گئی ہے، مظلومیت کی شہادت ہوئی ہے، ہم مانتے ہیں کہ امام حسین شہید ہوئے، مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے۔ ایک جواب ہمارا یہ ہے ان کے لیے کہ صرف مظلومیت کو تصور کرنا، یا صرف شہادت کو تصور کرنا، یا صرف یہ تصور کرنا کہ امامت کو قتل کیا گیا، کربلا کے میدان میں امام کو قتل کیا گیا، تو یہ ناکافی ہے جواب، بلکہ آپ کو کربلا کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ انسانیت کے شروع کو دیکھنا ہوگا، آغاز انسانیت کو دیکھنا ہوگا۔ جناب آدم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اور جب جناب آدم کے پتلے کو اللہ نے بنایا اور اس میں روح پھونکی، تو تمام ملائکہ سے کہا کہ جناب آدم کو سجدہ کرو۔ صرف ایک نے سجدہ نہیں کیا، وہ کون تھا؟ ابلیس۔ وہ ڈٹ گیا، اڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے دیکھا کہ حق رونما ہوا ہے جناب آدم کی شکل میں، تو ابلیس مقابلے کے لیے کھڑا آیا، اور اس طرح سے اس نے اپنی ذلت اور خواری کا بدلہ جناب آدم سے لیا کہ ان کو جنت سے نکلوا دیا، بہشت سے نکلوا دیا۔ اور یہی صرف جناب آدم کا واقعہ نہیں، جناب حابیل کے سامنے جناب قابیل کی شکل میں جو ہے ابلیسیت اور بطلانیت رونما ہو گئی۔ جناب موسیٰ کا زمانہ فرعون کی شکل میں بطلانیت اور ابلیسیت رونما ہو گئی۔ جناب ابراہیم کا زمانہ نمرودیت کی شکل میں بطلانیت اور حق کو نقصان پہنچانے والی اشیاء سامنے آ گئی۔ اسی طرح جناب نوح کے زمانے میں مشرکین کی شکل میں بطلانیت سامنے رونما ہوئی، اور غرض کے ہر زمانے میں حق کو نقصان پہنچایا گیا کسی نہ کسی طریقے سے۔ کبھی پتھر مار کے حق کو نقصان پہنچایا گیا، کبھی تھوڑا سا خون بہا کر نقصان پہنچایا گیا، کبھی نبی کی غیبتیں کر نبی کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو یہ ساری جو ظلم اور یہ ساری مصیبتیں کربلا سے پہلے رونما ہوئی تھیں، جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک، اور جناب خاتم سے لے کر کربلا کی سن 61 ہجری تک جو ظلم تاریخ میں رونما ہوئے، یا جو ظالمین نے ظلم کیے، کربلا کے میدان میں آ کر سب کو بیک وقت پیدا کیا گیا۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ حسین ابن علی کھڑے ہیں کربلا کے میدان میں تنہا، نہیں، یہ نہ دیکھیں کہ یزید سامنے فقط کھڑا ہوا ہے امام حسین کے، بلکہ آپ یہ دیکھیں آدم سے لے کے خاتم تک، اور خاتم سے لے کے کربلا کے میدان تک جو ظالمین جو خباثتیں جو رذالتیں کر سکتا تھا، ان ساری توانائیوں کے ساتھ امام حسین کے سامنے کھڑا تھا۔ اور امام حسین ان سارے انبیاء کی نیابت کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو ایک جواب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام تصویر حق تھے، اور یزید تصویر بطلانیت جو حق کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یعنی اب جو قبل از کربلا ابلیسیت جانی جاتی تھی یا بطلانیت کے نام سے وہ مشہور تھی، اب بعد از کربلا وہ یزیدیت کے نام سے جانی جائے گی، اور حق جو حق کے نام سے کربلا سے پہلے مشہور تھا، اب کربلا کے بعد حسینیت کے نام سے جانا جائے گا۔ اور یہ عزاداری جو ہر جگہ برپا ہے، اسی حق کی آواز ہے، اسی حق کو پہنچانا ہے۔ تو ایک جواب ہمارا یہ، حق اور باطل کا مقابلہ ہوا، اور ہم آج عزاداری برپا کر کے حقانیت کے ساتھ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔